عظیم فوج کو 6 سال تک کمانڈ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ 28 نومبر 2007 وہ دن جب ایک نان کمیشنڈ آفیسر کے بیٹے نے پاکستان کی مسلح افواج میں بڑی فوج کی کمان سنبھالی۔ غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والے اس سپہ سالار کا نام اشفاق پرویز کیانی تھا۔ انہیں پاکستانی فوج کے معدود چند جمہوریت پسند جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اشفاق پرویز کیانی 20 اپریل سن 1952 کو گوجر خان کے ایک گاؤں منگھوٹ میں پیدا ہوئے۔ جہلم کے مقامی ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ملٹری کالج جہلم میں داخلہ لیا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے 1971 میں گریجویشن کیا۔ یہ کاکول اکیڈمی کا 45واں لانگ کورس تھا۔ 29 اگست 1971 اشفاق پرویز کیانی بلوچ ریجمنٹ کی 5ویں بٹالین میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ تعینات ہوئے۔ سن 1971 کی جنگ میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے عسکری تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور مزید پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے امریکہ کے آرمی کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج کا رخ کیا۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وار سٹڈیز میں ماسٹرز کیا۔ گولف کے شائق اور چین سموکنگ کی شہرت رکھنے والے اشفاق پرویز کیانی نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تدریسی فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کا تعلق ایران کے کیانی فرمانرواؤں کے قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ ان کی 2 اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں انہیں 28ویں نمبر پر مانا جاتا ہے۔ بطور کرنل اور بریگیڈیئر انفینٹری کی بٹالین اور بریگیڈ کی کمان کے فرائض سر انجام دیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بطور ڈپٹی ملٹری سیکریٹری بھی تعینات رہے۔ میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد 10ویں کور کے 12ویں انفینٹری ڈویژن کی کمان سنبھالی۔ یہ ڈویژن کشمیری متنازع سرحد لائن آف کنٹرول پر تعینات تھی۔ سن 2001 میں ان کی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تعیناتی کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید تناؤ پیدا ہوا اور دونوں ملکوں کی فوجیں سرحدوں پر آمنے سامنے آ گئیں۔ ان دنوں میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اعصاب شکن ماحول میں فرائض منصبی سر انجام دیے۔ سن 2003 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اسی سال بطور کور کمانڈر 10ویں کور راولپنڈی میں تعینات کیا گیا۔ 10ویں کور کی کمانڈ کی سپردگی ان پر جنرل پرویز مشرف کے اعتماد کی علامت تھی، کیونکہ حکومت کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی بغاوت کی کامیابی 10ویں کور کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں سمجھی جاتی۔ گزشتہ ادوار میں جمہوری حکومتوں کے خلاف تمام تر فوجی بغاوتیں 10ویں کور کی معاونت سے ہی ممکن ہو سکیں۔ اسی دوران انہوں نے جنرل پرویز مشرف، جو اس وقت کے ملٹری چیف اور صدر مملکت تھے، پر ہونے والے 2 پے در پے خودکش حملوں کی کامیاب تحقیقات کی۔ اس کارکردگی نے ان پر جنرل پرویز مشرف کے اعتماد میں مزید اضافہ کیا۔ اکتوبر 2004 میں انہیں ایک اور اہم عہدے یعنی ISR پر تعینات کیا گیا۔ اگست 2004 ڈائریکٹر جنرل ISI کے طور پر انہیں کئی چیلنجز درپیش تھے۔ قبائلی علاقہ جات اور سوات میں حالات دگرگوں تھے۔ ریاستی عملداری کو غیر ریاستی عناصر مسلسل چیلنج کر رہے تھے۔ پاکستان خودکش حملہ آوروں کے نشانے پر تھا اور پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سطح پر ISI اور فوج کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ ISI پر سیاسی مداخلت کے الزامات کے باوجود
ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان قومی مفاہمتی آرڈیننس یعنی NRO کے ذریعے اشتراک اقتدار کے مذاکرات کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مارچ 2007 صدر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کو کرپشن کے الزامات پر برطرف کیا۔ اس وقت پرویز کیانی وہ واحد جرنیل تھے جو خاموش رہے۔ اکتوبر 2007 جنرل اشفاق پرویز کیانی کو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اسی دوران سیاسی دباؤ پر جنرل پرویز مشرف فوجی عہدہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایسے قابل اعتماد جرنیل کی تلاش تھی جو بحیثیت سول صدر ان کے مفادات کے تحفظ میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ لہٰذا اکتوبر 2007 میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 4 اسٹار جنرل بنا کر وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ 3 نومبر 2007 صدر جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا۔ آئین کو معطل قرار دے کر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے ایک مرتبہ پھر برطرف کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف وردی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یوں 28 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انتقال عہدہ کی یہ تقریب سپورٹ سٹیڈیم جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہوئی۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو پہلی ٹرم تھی اس میں ان کو کافی کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے کافی ایسے اقدامات لیے، ایسی پالیسیز اختیار کی اور ایسے ملٹری آپریشنز کیے جیسے جنوبی وزیرستان میں، سوات میں، مالاکنڈ ڈویژن میں جو کافی کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور جو قبائلی ہمارے علاقے ہیں اس میں انہوں نے تنظیموں کو کمزور کیا اور وہاں لمیٹڈ آپریشنز کیے۔ لیکن میرے خیال میں جو دوسری ان کی ٹرم تھی اس میں یہ زیادہ کارفرما نہیں تھے۔ دیکھیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے پاکستان کے پاس آج بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ چاہے آپ سیاسی حکومت کو دیکھ لیں یا فوج کو دیکھ لیں، فوج نے جو کام کیا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو فائر بریگیڈ کرتا ہے، فائر فائٹنگ۔ جہاں ضرورت پڑی انہوں نے آپریشن کر دیا، جہاں ضرورت پڑی فوج تعینات کر دی۔ اس سے بڑھ کے کوئی طویل المیعاد یا درمیانی مدت کے کوئی حکمت عملی فوج نہیں بنا سکی ہے۔ پاکستان کے عوام کی یہی شکایت ہے، غیر ملکی حکومتیں ان کی بھی یہی شکایت ہے کہ چاہے وہ جنرل کیانی تھے، چاہے جنرل مشرف تھے، اس کے تحت طویل المیعاد حکمت عملی دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف نہیں بن سکی۔ کاؤنٹر انسرجنسی میں میں سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ گیو ہم اے مارکس۔ میں اگر گریڈ کروں ان کو تو آئی وڈ سے ہی ڈیڈ اے گڈ جاب۔ انہوں نے آرمی کی جو پروفیشنلزم تھی، آرمی کی جو پرائیڈ تھی، آرمی کا جو امیج تھا وہ ریسٹور کیا جو سوات آپریشن ہوا، اور انہوں نے وہ کرنے سے پہلے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلا، گورنمنٹ کی سپورٹ، تو وہ ایک بڑا ایک سکسیس سٹوری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایسپیکٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایفیکٹونیس نہیں تھی، نہ خاکی والوں کی نہ مفتی والوں کی، سویلین سائڈ دونوں۔ ایک جو ہمارے ہاں اتنی بڑی تھریٹ ہے اور چیلنج ہے ٹیررزم کا، GHQ پر حملہ ہوا، مہران بیس پر حملہ ہوا، کامرا پر حملہ ہوا، ابھی تک پاکستان میں ایک ایفیکٹو، ایک جامع مؤثر حکمت عملی نہیں ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
عظیم فوج کو 6 سال تک کمانڈ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اکتوبر 2007 NRO کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان آمد ہوئی۔ NRO پر کامیاب مذاکرات کا سہرا بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سر تھا، مگر اندرونی حالات پر سیکیورٹی اداروں کی کمزور گرفت کچھ یوں سامنے آئی۔ سانحہ کارساز جہاں سینکڑوں قیمتی جانیں اپنے ساتھ لے گیا، وہیں فوجی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعتماد کی بنیادیں بھی ہلا گیا۔ اسی سال کے اختتام پر 27 دسمبر سن 2007 کی تاریخ پاکستان کی کتاب زیست میں ایک اور خونی باب کا اضافہ کر گئی۔ راولپنڈی ایک اور وزیر اعظم کو نگل گیا۔ مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے جوار میں انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی اور اہم ترین شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل فوج اور اس کے سربراہ پر کئی سوال چھوڑ گیا جو آج بھی تشنہ جواب ہیں۔ دوسری طرف ججز بحالی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ جو کام سیاسی جماعتیں نہ کر سکیں، لاوا پکنے پر وہ کام وکلاء نے کر دکھایا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے تعاون اور میڈیا کی توجہ نے وکلاء تحریک کو ایسی طاقت بخشی جس کی مثال پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں میسر نہیں۔ صدر مشرف جو اب نسبتاً کم طاقتور سویلین سربراہ حکومت تھے، ایسے موقع پر اپنے جانشین یعنی جنرل اشفاق پرویز کیانی سے مدد کی توقع رکھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک ڈائریکٹیو جاری کیا جس کے مطابق تمام فوجی افسران و ملازمین کو سیاسی معاملات سے دور اور سیاستدانوں سے عدم ملاقات کا حکم دیا گیا۔ 13 فروری 2008 ایک اور آرڈر کے ذریعے تمام فوجی افسران و ملازمین کو سول اداروں سے واپس بلا لیا گیا۔ یہ حکم نامہ دراصل صدر مشرف کی پالیسیوں کی عملی مخالفت کا اعلان تھا۔ 7 مارچ سن 2008 جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر سیاست سے دور رہنے اور جمہوریت کی مضبوطی اور تسلسل میں کردار ادا کرنے کا اعادہ کیا۔ فروری سن 2008 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکثریتی جماعتیں بن کر سامنے آئے۔ فوج کی عدم مداخلت پر انہیں پاکستان کی تاریخ کے مستند ترین انتخابات کہا گیا۔ فوج کی عدم مداخلت کا نتیجہ صدر مشرف کی بنائی ہوئی پارٹی کی شکست اور آمر مخالف قوتوں کی فتح کی صورت میں سامنے آیا۔ عملی طور پر صدر مشرف فوجی حمایت کھو چکے تھے جس کی انہیں توقع نہ تھی۔ ایوان اقتدار میں اکثریت کھونے پر انہیں عہدہ صدارت سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی اور جنرل کیانی کی پراسرار خاموشی صدر مشرف کے اقتدار کے شور و غل پر اداسی بن کر چھا گئی۔ 7 اگست سن 2008 پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صدر مشرف پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی گئی۔ 11 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تاکہ صدر کے مواخذے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ ایسی کمزور صورتحال میں صدر مشرف کی نگاہیں فوجی اثر و رسوخ پر تھیں، مگر جنرل کیانی غیر متعلق رہے۔ نتیجتاً صدر مشرف کو مستعفی ہونا پڑا۔ 18 اگست 2008 جنرل کیانی کی خاموشی نے صدر مشرف کے اقتدار کے سورج کو غروب کے درد سے آشنا کیا۔ ملک اور قوم کے خاطر میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ 23 نومبر سن 2008
اپنے جرنیل کی بے اعتنائی پر خاموش احتجاج کرتے ہوئے صدر مشرف نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی۔ جنرل کیانی جو ایک غیر سیاسی جرنیل کا تاثر دینے میں کامیاب رہے تھے، ججز کی بحالی کے موقع پر غیر جانبدار نہ رہ سکے۔ 12 سے 16 مارچ وکلاء کی طرف سے زرداری حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً نون لیگ نے اس لانگ مارچ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ زرداری حکومت نے شاہراہ بندی کے ذریعے اس احتجاج کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ 16 مارچ کی صبح نون لیگ کی قیادت کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا تھا، مگر 15 اور 16 مارچ کی درمیانی شب جنرل اشفاق پرویز کیانی کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات نے منظرنامہ بدل دیا۔ اگلی صبح چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا اعلان کچھ یوں کیا گیا: جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں۔ فوج کا جو انفلوئنس ہے، جو اثر و رسوخ خاص طور سے دفاعی پالیسی میں، خارجہ پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے بڑی حد تک کم ہونے نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو افغان پالیسی تھی، انڈیا کے ساتھ پالیسی تھی، امریکہ کے ساتھ پالیسی تھی، وہ بڑی حد تک، اور خاص طور سے بلوچستان کی اندرونی لحاظ سے وہ آرمی بناتی رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں انہوں نے کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کا بقا نہیں ہے، اور جمہوریت ہی پاکستان کے لیے سب سے مفید سسٹم ہے۔ جو لوگ جنرل کیانی کے دور میں مارشل لا یا فوجی مداخلت کے خدشے کا اظہار کرتے رہے، وہ غالباً اس امر سے آگاہ نہیں تھے پوری طرح کہ یہ ان کے دور میں پاکستان ایک مختلف حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ عدلیہ مکمل طور پہ فوجی مداخلت کے خلاف تھی، تمام سیاستدان مکمل طور پہ فوجی مداخلت کے خلاف تھے۔ ایک اتفاق رائے تھا تمام بڑی جماعتوں میں کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں فوج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تیسرا، میڈیا بہت ابھر کے سامنے آیا تھا، اور سب سے بڑی بات بحیثیت مجموعی ملک کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات کسی بھی فوجی مداخلت کے حق میں نہیں تھے۔ لہٰذا آپ اس کا کریڈٹ جنرل کیانی کو دے دیں کہ انہوں نے ایک جمہوریت پسند جرنیل کے طور پہ کام کیا، پھر بھی وہ بات صحیح ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ حالات کا اس قدر شدید دباؤ تھا، نامساعد حالات تھے کسی بھی فوجی مداخلت کے لیے، جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا اقدام اٹھانے میں کامیاب نہ ہوئے یا انہوں نے سوچا نہیں۔ ایک تو وہ بڑے کروشل دور میں آئے جس میں ایک باقاعدہ ایک ملٹری رجیم کا خاتمہ تھا، اور وہ نامینی ایک ملٹری رولر کے تھے، لیکن ان کی یہ چیلنج یہ تھا کہ اس ملٹری رولر جو ان کے پریڈیسیسر تھے، اس کی جو لیگیسی ہے اس کو ریورس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا یہ۔ اور وہ میرے خیال میں انہوں نے فرسٹ 2 ایئرز انہوں نے یہی کہا کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں، فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے سیاست میں، اور فوج اپنا پروفیشنل رول ادا کرے گی۔ عظیم فوج کو 6 سال تک کمانڈ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے پورے عہد سپہ سالاری کے دوران پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے جاری رہے، اور اس معاملے پر انہیں کمزور موقف کا حامل پایا گیا۔ یہ ان کے دور کی ایک اور بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے کہ اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے دفاعی اور سیاسی تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گئے،
फौजी इमदाद मुअत्तल रही और दिफाई ताउन मुंजमद रहा। कैरी लोगर बिल के जरिए दिफाई ताउन के इम्कानात को मसदूद कर दिया गया। ड्रोन में हमारी इखलाकी पोजीशन कमजोर थी। वो जो विकीलीक्स पेपर्स आए हैं, जो और डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसमें काफी हद तक ये बात वाज़ेह हुई है कि ड्रोन हमले जो आगाज हुआ था और जो उसका चलना मुतवातर, वो पाकिस्तान की रजामंदी से और आप कह सकते हैं कि आंख मारी थी हमारी तरफ से। जब विकीलीक्स में तो कहा गया पहला ड्रोन हमला ही हमने इनवाइट किया कि जी हम उसको मार नहीं सकते तो आप मारें, नेक मोहम्मद का गालिबन था। फिर आपको याद है कि वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी आई नवंबर 2008 में गालिबन, उनका कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब ने कहा है बुश को कि जनाब आप फिक्र न करें, ड्रोन चलते रहें। और फिर गिलानी साहब का खुद बयान भी आया कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हम एहतजाज करते रहेंगे। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि एक तरीके से फ़ौज का ये ख्याल था कि जिन इलाक़ों पर हमारी हुक्मरानी नहीं है उसके ऊपर अगर ये अमेरिकन ड्रोन करते हैं तो एक हद तक हमें टैक्टिकल एक फ़ायदा ये होता है कि जो तंजीमें हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी क़ुव्वत में वो कमज़ोर होती है। तो अगर हम ड्रोन्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और हमारी भी वहाँ हुक्मरानी न हो तो इस लिहाज से तालिबान जो हैं वो ज़ोर पकड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने एक तरीक़े से इसकी इजाज़त दी भी थी, लेकिन ज़ाहिर है वो मंजर आम पर आकर ये नहीं कह सकते थे कि हमने ये इजाज़त या हमने इसको कबूल किया हुआ है। ड्रोन हमलों के हवाले से बहस कतई नज़र इसके कि उसमें पाकिस्तान की फ़ौज या हुकूमत शामिल थी या नहीं थी, हमें ये बात सामने रखनी चाहिए कि अमेरिका अपने ऐलान शुदा अहदाफ के हुसूल के लिए हर वो कदम उठाएगा जो मुनासिब समझेगा। ड्रोन कैंपेन भी उसी एक ऐलान शुदा मंसूबे का हिस्सा है कि उन्होंने अलकायदा के रहनुमाओं को, अलकायदा के कारकुनों को मारना है, जिसको कहते हैं टू डिफीट अलकायदा, टू डिसरप्ट अलकायदा। लिहाजा हमें उस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज की या हुकूमत की उनको हिमायत हासिल थी नहीं, उन्होंने ये काम करना था। अजीम फौज को 6 साल तक कमांड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। 22 मई सन 2012 पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी पर मजीद शुबहात पैदा हुए जब नेवल बेस PNS महरान पर दहशतगर्दों ने धावा बोल दिया। इस हमले के नतीजे में दिफाई लिहाज से निहायत अहम समझे जाने वाले एविक्स तैयारे तबाह हुए। अक्टूबर 2011 पाकिस्तान में एक नए सियासी और दिफाई तनाज़े ने जन्म लिया जिसे मेमोगेट स्कैंडल के नाम से याद किया जाता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी पर फौज के खिलाफ अमरीकी इमदाद हासिल करने के लिए साजिश का इल्जाम लगाया गया। हुसैन हक्कानी पर पाकिस्तान में मुकदमे का आगाज हुआ, मगर गैर मुतवक्के तौर पर हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर जाने में कामयाब रहे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में आर्मी का इमेज बहुत गिरा और आर्मी का वो एक वकार, एक सारा चीज था, उसको बहाल करने का एक तरीका था कि आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले, प्रोफेशनलिज्म शो करे। और अच्छी बात ये हुई, ये भी पहली दफा हुआ, इख्तलाफात जो भी थे कभी GHQ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, वो खुलकर सामने आ गए, साजिश कोई नहीं हुई। मसलन आप देखें, 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं। कैरी लुगर बिल, उसमें सितंबर 2009 में आपको याद है कोर कमांडर्स मीटिंग ने बयान दिया कि ये बड़ा गलत हुआ है। फिर आपको याद है वो जॉन कैरी खुद इधर आया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, वाशिंगटन गए। वो जो था जो कांग्रेसमैन बर्मन ने क्लॉजेस डाले थे इंट्रूसिव अबाउट प्रमोशंस ऑफ आर्मी और सारा कुछ, वो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई।
دوسرا ایشو تھا میمو گیٹ. میمو گیٹ میں آپ نے دیکھا کہ فوج کی طرف سے بڑا کلیئر موقف آیا, بڑا اسٹرانگ موقف آیا جو گورنمنٹ کے خلاف جا رہا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے ایکولی اسٹرانگ موقف آیا. پرائم منسٹر گیلانی نے کہا کہ یہ کیا ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہو سکتی, کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہو. لوگوں نے کہا کہ یہ ہیڈ آن ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں, تو اچھی بات ہوئی ہے کہ جو کھل کے باتیں سامنے آ گئی. یہ ہوتا ہے, یہ ترکی میں ہوتا ہے, ایون امریکہ میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ ملٹری نے اپنی رائے دے دی ہے. جب اوباما نے سرچ کرنا تھا افغانستان میں تو جنرل میکرسٹل نے کہا کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے, سرچ جلدی ہونا چاہیے. تو اچھی بات ہے کہ کوئی طرف سے اور وہ ایشو خوش اسلوبی سے طے پا گیا. 11 نومبر سن 2011 امریکہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سرحد میں در انداز ہوا. سلالہ چیک پوسٹ کو تباہ کر کے وہاں موجود تمام فوجی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا. نتیجتاً 7 ماہ تک پاکستان کے زمینی راستے سے ہونے والی نیٹو سپلائی معطل رہی, جسے بعد میں امریکہ کی زبانی معذرت پر کھول دیا گیا. 17 اپریل سن 2012 سیاچین گیاری سیکٹر میں ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں پاک فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اس بیان پر کہ دونوں ملکوں کو اس تنازع کو طے کر کے اپنی افواج واپس بلا لینی چاہیے, یہ تبصرہ ہوا کہ ایک جرنیل کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ان کی قیادت کے آخری دور میں ملک کی ایک اہم سیاسی جماعت کے سربراہ نے پاک فوج مخالف قوتوں کے نمائندوں کو شہید قرار دیا اور ملک کی دفاعی اداروں کو بالواسطہ غدار کہا, مگر جواب فقط ISPR کے ایک بیان تک محدود رہا. ان کی عسکری قیادت کے دور میں درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک بلوچستان میں مرکز گریز قوتوں کا زور پکڑنا رہا. طالبان اور شدت پسندوں سے مذاکرات بھی ایک متنازع معاملہ رہے. 10 اکتوبر سن 2009 ان کی قیادت پر ایک اور سوالیہ نشان جب پاکستان کی بڑی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے کئی افسران کو شہید کر دیا گیا اور GHQ کئی گھنٹوں تک مسلح دہشت گردوں کے قبضے میں رہا. پاکستان کے اندرونی خطرات ان کے دور قیادت میں بتدریج اضافے کی طرف گامزن رہے. تجزیہ نگار اسے سیکیورٹی کے حوالے سے مایوس کن کارکردگی قرار دیتے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ ایک ایسے موقع پر وقوع پذیر ہوئی جب افغانستان ایک مرتبہ پھر نازک اور اہم مرحلے پر ہے. پاکستان اس وقت جس موڑ پہ کھڑا ہے اس میں تمام جرنیلوں کو جنرل ہیڈ کوارٹر کو کرنی ہوگی کہ فوج کو سیاست سے جس قدر بھی دور رکھ سکیں رکھیں، کیونکہ فوج کی مداخلت سے، فوج کے ملوث ہونے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. پاکستان بہت بدنام ہوا ہے، معیشت خراب ہوئی ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا آئینی فریضہ انجام دیں اور باقی کام سیاستدانوں کو کرنے دیں. اس وقت ایک نئی ٹیم آ چکی ہے اور نئی ٹیم وہ ہے جو ان کے جونیئرز رہے ہیں. اب ایک ٹرانزیشن ہو چکی ہے. لیٹ دا نیو ٹیم، جو بھی ان کا ویژن ہے، اور میرے خیال ان کا ویژن جو سول ملٹری ریلیشنز میں کینی صاحب سے مختلف نہیں ہوگا، ان کو علیحدہ رہیں. اور اگر وہ ادھر ہوں گے تو وہ ان پر ایک حاوی ہوں گے اور میرے خیال میں وہ ایک نفسیاتی طور پر وہ کمتری محسوس کریں گے. تو میرے خیال جو کینی صاحب کا ایک ڈگنیفائڈ آنریبل ایگزٹ ہوا ہے وہ اچھا ہے اور ایک ٹرانزیشن بھی ہو گئی ہے تو وہ کنٹینیو ہونی چاہیے. امریکی فوجی انخلاء اور خطے کی صورتحال کو لے کر نئے آرمی چیف کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرل رئیس شریف کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ پاکستان، پاک فوج اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.